اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس ڈسکشن میں کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے حوالے سے ڈسکشن کنکلوڈ ہو جائے. پروونشل ایگزیکٹو کی کیا پاور تھی اور کیا دائرہ کار تھا ان کا، اور کچھ شارٹ کمنگز اور ڈیفیکٹس ان دس کانسٹیٹیوشن. بیٹا جو اس قانون کے تحت، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت 11 ایسے پروونسز تھے برٹش انڈیا کے جس پہ یہ قانون لاگو ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر جو ایگزیکٹو اتھارٹی تھی وہ ایکسرسائز کر رہے تھے گورنر آف اے پروونس، جن کو ہز میجسٹی اپوائنٹ کرتے تھے تھرو انسٹرومنٹ آف انسٹرکشن. یہ 11 صوبے تھے: مدراس، بامبے، بنگال، یونائٹڈ پروونسز، پنجاب، بہار، سینٹرل پروونسز اینڈ برار، اسام، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اڑیسہ اینڈ سندھ. سیکشن 290 کے تحت ہز میجسٹی کو یہ پاور تھی کہ وہ آرڈر ان کونسل کے ذریعے سے کوئی بھی نیا صوبہ بنا سکے، کسی بھی صوبے کے علاقے کو بڑھا سکے، کسی بھی صوبے کے علاقے کو کم کر سکے، یا کسی بھی صوبے کی جو حدود ہیں علاقائی ان میں چینج کر سکیں. لیکن ایسے کسی آرڈر کے پاس کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ ایسا آرڈر ڈرافٹ کی شکل میں پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے. اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ہز میجسٹری کی ڈائریکشن اگر دی جائے تو وہ جانے، اسرٹین کرے کہ یہ جو نیا صوبہ یا کوئی بھی چینجنگ لانے کی اب جو ایک خواہش ہے، کوشش ہے، اس کے متعلق برٹش انڈیا کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی کیا رائے ہے، برٹش انڈیا کا جو فیڈرل لیجسلیچر ہے، اس کے دو جو چیمبر ہیں، فیڈرل اسمبلی اور لیجسلیٹو کونسل، ان کی کیا رائے ہے. پھر جس صوبے کو فرق پڑتا ہے، یعنی کہ کسی صوبے کے علاقے میں سے ہی وہ نیا صوبہ بنے گا یا ان کی باؤنڈریز وغیرہ چینج ہوگی، تو اس کی پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل لیجسلیچر، ان کی کیا رائے ہے، ان کو کیا فرق پڑے گا اس آرڈر کے تحت. وہ چیزیں اسرٹین کرنے کے ان سب کو وہ آرڈر کے ڈرافٹ ہے اس میں لکھ کے پارلیمنٹ سے پیش کرنا اور ادھر سے منظور کرانا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا کی ذمہ داری تھی. بیٹا جو چیف ایگزیکٹو تھا پروونشل لیول پہ وہ گورنر تھا، جس کو سیکشن 48 کے تحت اپوائنٹمنٹ کرنے کا اختیار تھا میجسٹی. کراؤن کے پاس کنگ اور کوئن اینی ون. تو وہ ریجینا یا ریکس جو اسے ایک کمیشن کے ذریعے انڈر دا رائل سائن مینول کمیشن گرانٹ کرتا تھا، جس سے اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تھی. تو اپوائنٹمنٹ کے وقت گورنر کو کراؤن ایک انسٹرومنٹ آف انسٹرکشن بھی جاری کرتا تھا، جس میں اس کے متعلق تمام انسٹرکشن دی گئی ہوتی تھی میجسٹی کی طرف سے کہ کس طرح سے انتظام و انصرام کی ان ہدایات کے زیر تابع گورنر نے چلانا تھا. اور جس طرح گورنر جنرل سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا کو جواب دہ تھا، تو یہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنلی گورنر جنرل کو گورنر ریسپانسبل تھا کہ گورنر نے اپنے جو بھی اقدامات وغیرہ کرنے تھے اس کا ذمہ دار تھا، وہ جواب دہ تھا گورنر جنرل کو. تو جو ایگزیکٹو اتھارٹی تھی پروونس کی وہ کن سبجیکٹس کے اوپر محیط تھی؟ تو بیٹا جس سبجیکٹ کے متعلق یا جس ڈپارٹمنٹ کے متعلق قانون سازی کرنے کا اختیار پروونشل لیجسلیچر کو تھا، تو پروونشل ایگزیکٹو کی اتھارٹی ان تمام کی حد تک دائرہ کار ان کا جاتا تھا. جس طرح لاسٹ ٹو لسٹ ہیں، پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ، تو ان پہ کیونکہ قانون سازی کرنے کا اختیار پروونس کے لیجسلیچر کا تھا، تو اس طرح پروونشل ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ان پر ایکسرسائز کی جا سکتی تھی. بیٹا جو پروونشل ایگزیکٹو کی اتھارٹی تھی ان کو 3 آپ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ ایسے فنکشن تھے، کام تو سارا گورنر کے نام پہ ہی ہونا تھا، تو گورنر نے وہ جو ذمہ داریاں تھیں اس نے کونسل آف منسٹر کی ایڈوائس پر کرنے تھی. جیسا کہا جاتا ہے آج کل حکومت میں پرائم منسٹر اینڈ اٹس کیبنٹ اور چیف منسٹر اور اٹس کیبنٹ، تو اسی طرح سے
گورنر نے کاؤنسل آف منسٹرز پہ، وہ نیکسٹ ہم اس کو دیکھ لیں گے وہ کس طرح سے تھا، اس کی ممبرشپ کا کیا اختیار، ان کو اپوائنٹ کون کرتا تھا. نیکسٹ کہ ایسے کچھ فنکشن تھے جو کہ گورنر نے ادا کرنے تھے اپنی انڈیویجول ججمنٹ کو. دوسرا ہیڈ تھا مثال کے طور پر ایڈوکیٹ جنرل جو کہ صوبائی لیول پہ سب سے بڑا لیگل آفیسر ہے، اس کو مقرر کرنے کا اختیار پروونشل چیف ایگزیکٹو گورنر کے پاس تھا. اسی طرح سے پولیس کے متعلق اگر کوئی رولز ہیں، آرڈر ہیں، یا کوئی بھی قانون میں کوئی ترمیم کرنی تھی یا کوئی بھی قانون چینج کرنا تھا، منظور کرنا تھا، اس حوالے سے اختیار گورنر کے پاس تھا. اس اپنی انڈیویجول ججمنٹ میں وہ کر سکتا ہے. یہ آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں پروونشل لیجسلیچر کے ٹاپک میں. تھرڈ نمبر پر ایسے کام تھے جو کہ گورنر اپنی ڈسکریشن میں خود ادا کر سکتا تھا، اس کے لیے اسے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. کبھی اگر یہ سوال اٹھ جائے کہ کوئی بھی ایسا انتظامی کام ہے تو وہ ان تینوں ہیڈز میں سے، یعنی کہ آن ایڈوائس آف دا کاؤنسل آف منسٹرز یا انڈیویجول ججمنٹ یا ایٹ ہز ڈسکریشن، ان میں سے کس ہیڈ میں فال کرتا ہے. تو اس کو مطلب گورنر نے جو رائے دے دی وہ رائے حتمی تھی، اس کو نہ چیلنج کیا جا سکتا تھا اور وہ مانی جاتی تھی. بہرحال گورنر کیونکہ ذمہ دار تھا گورنر جنرل کو، تو اپنی انڈیویجول ججمنٹ میں یا اپنی ڈسکریشن میں جو اس نے ذمہ داریاں ادا کرنی تھی، اس کے سلسلے میں اگر گورنر جنرل کی طرف سے اسے کوئی ہدایات موصول ہوتی تھی تو وہ اس پر بائنڈنگ ہوتی تھی، وہ ان پر عمل لازمی کرنا پڑتا تھا اسے. لیکن ساتھ ہی ساتھ گورنر جنرل نے بھی یہ بات دیکھنی تھی کہ جو انسٹرومنٹ آف انسٹرکشن جاری ہوا ہے گورنر کو آف دا پروونس کو، اس کے خلاف یا اس سے متصادم کوئی ہدایت وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ الٹیمیٹ سوورینٹی تو ہز میجسٹی کی تھی اس موقع پر. تو ایٹ ہز ڈسکریشن جو کام کرنے تھے اس میں کاؤنسل آف منسٹرز بھی تھے. یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے ممبرز ہوتے تھے کاؤنسل آف منسٹر، جن کو مقرر کرنے کا اختیار گورنر کے پاس تھا، اور وہ اپنی صوابدید میں انہیں کسی وقت بھی بلا سکتا تھا. اور جب تک گورنر چاہتا تھا تو وہ اپنے اس عہدے پر قائم رہتے تھے. اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ پروونشل لیجسلیچر، یعنی کہ جہاں پہ دو چیمبر ہیں تو دونوں میں سے ایک چیمبر کا، یا جہاں پہ ایک چیمبر ہے اس کا ایک ہی چیمبر کا ممبر ہونا ان کے لیے ضروری تھا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا اپوائنٹ ہو گیا اور 6 ماہ تک وہ مسلسل کسی بھی لیجسلیٹو چیمبر کا ممبر نہیں رہتا تو اس سلسلے میں پھر اس کا عہدہ ختم ہو جاتا تھا. لاسٹ پوائنٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایڈوائس، کیونکہ کاؤنسل آف منسٹر نے ایڈوائس کرنی ہوتی تھی گورنر کو، لیکن ایسی ایڈوائس کو پریویلیج کمیونیکیشن حاصل تھی کہ ایڈوائس آیا دی گئی یا نہ دی گئی، اور اگر ایڈوائس دی گئی تھی گورنر کو تو کیا ایڈوائس دی گئی تھی، تو اس چیز کے متعلق کورٹ آف لا میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اور نہ ہی کوئی اس کو جواب دے گا. لاسٹلی بیٹا سیکشن 52 میں کچھ اسپیشل رسپانسبلٹیز بیان کی گئی ہیں جو کہ گورنر نے ادا کرنی تھی. اس معاملے میں بھی وہ انڈیپینڈنٹ تھا. نمبر وے، صوبے یا اس کے کسی علاقے کی امن و آشتی کو اگر کسی لیول پہ بھی کوئی نقصان یا خطرہ لاحق ہو تو اس خطرے کو روکنا. مائنورٹیز، اقلیتی برادری جو اس علاقے میں موجود ہیں تو ان کے جو لیگل رائٹس ہیں، قانونی ان کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کو پروٹیکشن کرنا. اور ایسے لوگ جو کہ پبلک سروسز کے ممبرز ہیں، یعنی کہ سرکاری نوکریاں یا سرکاری عہدے جنہوں نے رکھے ہوئے وہ ادا کر رہے ہیں، یا ان کے اوپر جو ڈیپینڈنٹس ہیں، تو ان کو اگر کوئی رائٹس دیے گئے ہیں اس قانون یعنی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت یا کسی اور قانون کے تحت، تو ان کی سیکیورٹی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں پراپرٹی اینڈ سو آن، ان سب کی حفاظت کرنا. چوتھے نمبر پہ بیٹا پارٹ 5 آف چیپٹر 3، پارٹ 5 ہے اس کا جو چیپٹر 3 ہے اس سے پروویژن جو متعلق ہے اس حوالے سے کوئی بھی انتظامی کام کرنا ہے تو اس حوالے سے اس کام کو بھی انجام پہنچانا ہے اور سیکیورٹی دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی لیجسلیشن کرنا مقصد ہے تو میرا یہ کمرشل ڈسکریمنیشن کے متعلق تھے معاملات کہ تعصب نہیں رکھنا چاہیے ذات برادری کی طور پر، نسلی طور پر،
یا ایون اس بنا کے اوپر کہ برٹش انڈیا میں رجسٹرڈ یہ جہاز ہے یا اس کی کمپنی ہے. اس قسم کے معاملات تھے اس چیپٹر میں. نیکسٹ بیٹا جو ایکسکلوڈیڈ ایریاز یعنی کہ ایسے ایریاز جو کہ پروونس کی حدود میں نہیں آتے تھے, کراؤن کے پاس سے پاور تھے ایکسکلوڈیڈ ایریاز ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے, لیکن اس کے اوپر جو ایگزیکٹو اتھارٹی تھی وہ گورنر آف دا پروونس ہی ادا کرتا تھا. تو اس میں امن اور اچھی گورننس کے علاقے کے معاملات تھے, اس کے حوالے سے ان کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ اس کی اسپیشل رسپانسبلٹیز میں تھا گورنر کی. بیٹا انڈین اسٹیٹ ہے ایسی انڈین اسٹیٹ جو کہ فیڈریشن آف برٹش انڈیا کا حصہ تو نہیں بنی ہوئی ہے لیکن تاج برطانیہ کی وفادار ہے. تو اس کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی حفاظت اور ان کے رولرز کی حقوق اور ان کے وقار کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل تھا. لاسٹلی بیٹا کہ پارٹ 6 میں جو بیان کیا گئے ہیں معاملات جن میں گورنر جنرل اپنی صوابدید میں ڈائریکشن یا ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر سکتا تھا قانونی طور پر گورنر کو, تو ان معاملات کو بھی انجام دینا گورنر کی اسپیشل رسپانسبلٹیز میں شامل ہے. بل پارٹ 6 یہ جو فیڈریشن اور پروونسز اور اسٹیٹس کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان سے متعلق پروینس بتاتا ہے. بڑے یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو ہم نے سرسری سا کچھ معاملات میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. لاسٹلی جب ہم کرٹیسزم کا ایک بات ہوتی ہے تو اس سلسلے میں یہ میرے پوائنٹس نہیں ہیں, یہ مسٹر حامد خان صاحب ہے, لرنڈ لائر ہیں, فلاسفر آف لا ہیں, تو انہوں نے اپنی کتاب دا کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں یہ 7 شارٹ کمنگز یا ڈیفیکٹس بتائے ہیں اس قانون کے متعلق, تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلا کو جناب کہ یہ انڈین کو کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ, یہ سب ایک دکھاوا تھا. تو انڈین کو تو گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول دیا ہی نہیں گیا تھا. تو جو آئین اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے ذریعے انہیں دیا گیا تھا, نہ تو وہ اس کو تبدیل کر سکتے تھے نہ ہی اس میں ترمیم کر سکتے تھے. یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا جس کی وجہ سے اکثر ریاستیں ہیں انہوں نے فیڈریشن کو جوائن ہی نہیں کیا. دوسرے نمبر پر یہ ان ڈیموکریٹک بھی تھا کانسٹیٹیوشن. کیوں؟ کیونکہ جو انڈین اسٹیٹس تھیں جن کے راجا یا مہاراجا ان کو کنٹرول کرتے تھے, ان کو بہت زیادہ حصہ دے دیا گیا تھا ریپرزنٹیشن میں. آلدو کہ ٹیریٹری علاقہ آبادی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیوز میں وہ حصہ دیتے تھے ٹیکس یا کنٹریبیوشن کے ذریعے سے, وہ کم تھا, لیکن اس کے بنسبت ان کو بہت زیادہ حصہ دے دیا گیا تھا لیجسلیٹو اسمبلیز میں, فیڈرل اسمبلی میں اور کونسل آف اسٹیٹ میں, جس کی بنا کے اب دیکھیں پیرٹی کیا ہے کہ برٹش انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ تو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, لیکن مہاراجوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے کوٹے میں سے لوگوں کو نامینیٹ کر کے لیجسلیچر کا حصہ بنا دیں. اور یہ بھی تنقید کی جاتی تھی کہ یہ جو راجے مہاراجے ہیں یہ تو ایکچولی میں جو پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے اس کے تابع ہیں, اور جو ڈائریکشن ادھر سے آتی ہے اس پہ ہی عمل کرتے ہیں. تو اگر کٹ پتلی ہے تو کٹ پتلی نے جو نمائندہ مقرر کیا وہ بھی تو کٹ پتلی ہے اور وہ بھی گورنمنٹ کے زیر تابع ہے, تو وہ کسی طرح سے اپنے آقاؤں کے خلاف نہیں جا سکتے تھے. اور ان کا مقصد ہی یہی تھا یہ نامینیز مقرر کرنے کا کہ برٹش گورنمنٹ کو سرو کریں اور جو اصل میں برٹش انڈیا کی ترقی تھی اس میں رکاوٹ پیدا ہو. لاسٹلی بیٹا تھرڈ نمبر پہ جمہوریت کے جو اصول تھے ان کے بالکل خلاف سا معاملہ جو فیڈرل اسمبلی میں الیکشن کا پروسیس رکھا گیا تھا وہ انڈائریکٹ رکھا گیا تھا کہ پروونشل اسمبلی کے ممبر مل کر ووٹنگ کے ذریعے چوز کریں گے کہ فیڈرل اسمبلی کا کون ممبر ہوگا. فورتھ نمبر پر انڈینز کو اس بات کا بہت زیادہ غم و غصہ یا دکھ تھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا جو کہ خود ایک بیوروکریٹ کا منسٹر ہے, وہی انڈیا کی اصل پاور جو یہاں پہ ایکسرسائز کر رہے تھے, یعنی کہ انڈین سول سروس, انڈین پولیس سروس اور آل ادر انڈین سروسز. تو بیوروکریسی کو ایک برٹش منسٹر یا برٹش بیوروکریٹ ہی ڈکٹیٹ کر رہا تھا, ان کو چلا رہا تھا, تو انڈینز کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. پانچویں نمبر پہ بجٹ کی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بجٹ کے ایکسپینڈیچرز تھے وہ انڈین آرمی کا خرچہ ہو رہا تھا, لیکن انڈینز کو انڈین آرمی کی ایکٹیویٹی پہ کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا کیونکہ یہ ایک ریزرو سبجیکٹ تھا ڈیفنس, اور اس پہ صرف کراؤن کو فیصلے لینے کا اختیار تھا.
چھٹے نمبر پہ گورنر کو جو ڈسکریشنری پاورز دے دی گئی تھی، تو وہ جو ایک صوبائی خود مختاری کا ایک ڈھونگ، اس نے بالکل ایک ڈھونگ بنا دیا ہوا تھا خود صوبائی خود مختاری کو، کیونکہ وہ جو اس کو ڈسکریشن ثواب دی گئی، تو وہ پاور جو ایکچولی میں پروونشل لیجسلیچر یا ایگزیکٹو نے ایکسرسائز کرنی تھی، یا ان کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ناکام بنا دیا، کیونکہ گورنر ہی اصل اکیلا اس چیز کو جج کرنے کی کوشش کر سکتا تھا کہ آیا یہ کام اس نے ایڈوائس آف دا کونسل آف منسٹر کے تحت ادا کرنے ہیں، یا ڈسکریشن میں کرنے ہیں، یا اپنی انڈیویجول ججمنٹ میں کرنی ہے، یا یہ معاملات اس کی سوشل اسپیشل رسپانسبلٹیز پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو قانون کی نظر میں گورنر کسی بھی وقت ڈکٹیٹر بن سکتا تھا پروونس کا، اور وہ بنا بھی۔ لاسٹلی بیٹا، کہ جو پروونشل مقننہ تھی، صوبائی مقننہ تھی، اس کی پاورز بہت زیادہ ہی کم کر دی گئی، ادھر بھی اپر چیمبرز بنا دیے گئے، اور جن کا مقصد کیا تھا، وہ کوئی بھی اگر لاتے تھے لوگ کہ نیو کوئی امینڈمنٹ کی جائے، بہتری کی جائے، تو بس ان کا کام تھا ہر چیز میں رکاوٹ کریٹ کرنا ہے، ریئیکشنری باڈیز تھے، ہر کام میں وہ رکاوٹ کرتے تھے، چینج کے بالکل خلاف جا رہے تھے۔ بیٹا یہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔